امریکہ سے ایک خبر آئی ہے اور بڑی خبر آئی ہے کہ امریکہ جو ہے گزشتہ 2 سالوں سے اسرائیل کو بے پناہ فوجی مدد دیتا رہا ہے، اسلحہ دیتا رہا ہے، اور حیران کن بات یہ ہے کہ کوئی $21.7 بلین جو ہے وہ اس نے اسرائیل کو دیا تاکہ اسرائیل غزہ میں فلسطینیوں کو مارے، اسرائیل جو ہے وہ شام پہ حملہ کرے، لبنان پہ حملہ کرے، ایران پہ حملہ کرے۔ تو ایسے لگتا ہے یہ ٹوٹل سپانسرڈ وار جو ہے یہ امریکہ نے کی ہے۔ ایک طرف تو امریکہ جو ہے وہ پوری جنگ کے پیسے دیتا رہا ہے، جو بظاہر ایسا ہی لگ رہا ہے، ہو سکتا ہے اس میں کچھ فگرز آگے پیچھے ہوں، کیونکہ جن اداروں نے اب سارے تقریباً امریکن میڈیا چینلز پہ یہ بات آئی ہے کہ کوئی $22 بلین جو ہے وہ امریکہ نے اسرائیل کو دیا ہے۔ اب یہ جو پیسے دیے گئے ہیں، یہ اتنی بڑی اماؤنٹ دی گئی ہے، یہ بائیڈن گورنمنٹ نے بھی دی ہے، یہ ٹرمپ نے بھی دی ہے، اور یہاں مجھے ایک کتاب یاد آ رہی ہے، ان سرچ آف اینیمیز، اور وہ اس کا جو مصنف ہے وہ کس زمانے میں CIA کا اسٹیشن چیف رہا تھا لیٹن امریکہ میں، تو اس نے یہی بات کہی تھی کہ کس ملک کے ساتھ کیا ہونا ہے اس کا فیصلہ امریکہ میں ایک کمیٹی کرتی ہے، اور وہ کمیٹی بظاہر فیصلہ کمیٹی کرتی ہے، لیکن یہ اصل فیصلہ جو اسلحہ ساز کمپنیاں ہیں وہ کرتی ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ امریکہ میں جو بے پناہ اسلحہ بنا تھا اس کے ڈسپوزل کے لیے، اس کو اکاؤنٹ سیٹل کرنے کے لیے یہ جنگیں کی گئی ہیں، اور ان جنگوں کی وجہ سے جو لوگ شہید ہوئے ہیں اور جو انسانی المیے ہوئے ہیں وہ ان کا شمار ممکن نہیں ہے۔ پتہ نہیں یہ دنیا جو ہے کب تک یہ چیزیں اس طرح سے چلتی رہیں گی کہ یہ جو اسلحہ ساز کمپنیاں ہیں ان کو چلانے کے لیے لوگ جو ہیں وہ مرتے رہیں گے۔ بلکہ یہاں تک یہ دیکھیں کہ امریکہ میں بے شمار واقعات ہوتے ہیں کہ گنز جو استعمال کی جاتی ہیں، اور بڑا پریشر ہوتا ہے، بعض اوقات لاکھوں کی تعداد میں جو مائیں ہیں وہ احتجاج کرتی ہیں کہ ان گنوں پہ پابندی لگائی جائے، لیکن چونکہ ایک کانسٹیٹیوشنل پروویژن ہے جس کی وجہ سے اجازت ہے کہ آپ گن وہاں پہ رکھ سکتے ہیں، تو وہ گنز جو ہیں وہ عام ملتی ہیں سٹورز پہ، اور اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے، اور کوئی اس طرح سے جیسے پاکستان میں بھی ایون جو ہے اس پہ ایک پابندی ہے، امریکہ میں تو اس طرح کی پابندی بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو اسلحہ ساز کمپنیاں ہیں یہ دنیا کا مستقبل جو ہے یہ متعین کر رہی ہیں، اور یہ ایک دکھ کی بات بھی ہے، افسوس کی بات بھی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خطرے کی بات بھی ہے، اور خطرے کی بات یہ ہے کہ پتہ نہیں وہ کمپنیاں کون سا اسلحہ بنائیں اور پھر اس کے بعد وہ کس علاقے دنیا کے خطے میں اس کو استعمال کریں۔ مجھے وہ اس کمیونسٹ مصنف کی بات جو ہے کافی درست ثابت نظر آتی ہے، جس نے کہا تھا کہ اگر مشرق میں امن ہوگا تو مغرب میں ہتھیاروں کے کارخانے بند ہو جائیں گے، تو وہاں بھوک جو ہے وہ ناچے گی۔ امریکی کارخانوں مغربی کارخانوں کو چلانے کے لیے پتہ نہیں کب تک یہ جو ہے خون ناحق جو ہے وہ بہتا رہے گا، کب جو ہے وہاں کے عوام جو ہیں، جو بہت امن پسند عوام ہیں، جو بالکل جنہوں نے بڑی اچھی قدریں قائم کی ہیں، ٹریڈیشنز قائم کی ہیں، وہ اتنے طاقتور ہو جائیں گے کہ وہ اسلحہ ساز فیکٹریوں کو اور یہ جو پالیسیز گورنمنٹس بناتی ہیں وہاں پہ ان پہ اثر انداز ہو سکیں گے۔ اللہ آپ کا حامی ناصر۔